جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. نیکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور جو ادارہ ہے ہماری بڑی متفقہ اس میں یہ رائے ہے جس کا مقصد ہر سال ہی ہم اس ادارے کو زحمت بھی دیتے ہیں اور اس ادارے کے بارے میں ہماری بڑی اسٹیبلشڈ جو اوپینین ہے کہ اپنے مقصد کو بہت اچھے طریقے سے بڑے زبردست طریقے سے آگے لے کر چلائے اور اس کو ایز این ایگزامپل کوٹ کیا جا سکتا ہے اس ادارے کو. اور ہمیں لگتا ہے کہ اپنے طور پہ جہاں جا سکے اس کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. پچھلے 30 برس سے ظاہر ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچا چکا ہے, زندگیاں تبدیل کر چکا ہے. 2,36,000 سرجیکل پروسیجرز ہیں جو پچھلے 30 سال میں ہوئے ہیں. 1 ملین کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کیمو تھراپی کی جو پروسیس ہے, اور ظاہر ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی وسیع ریسرچ کے حوالے سے بھی, لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی, کینسر کے علاج میں اس سے بہتر آپشنز شاید نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں, اور یہ سب آپ کی مدد کی بدولت ممکن ہو رہا ہے. ہمارے جو مہمان ہیں آج, آپ ڈاکٹر محمد عاصم یوسف ہیں, چیف میڈیکل آفیسر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے. سر 30 سال کا جو سفر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اس پر آپ روشنی ڈالیے. 17 ارب روپے پچھلے برس کا غالباً خرچ تھا جو کہ کینسر کے علاج کے حوالے سے کیا گیا, اور اب ہم اگلے برس کا اگر ایسٹیمیٹ کریں تو تقریباً 38 بلین کا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا علاج اور اتنی بڑی رقم کو اکٹھا کرنا؟ شکریہ. 30 سال پہلے جب یہ ہسپتال بنا تھا آئی تھنک سب نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہا عمران خان کو کہ یہ تو بن ہی نہیں سکتا, اگر بنے گا تو چلے گا نہیں. بالکل صحیح. اور کینسر کا علاج اتنا مہنگا ہے تو یہ تو فری ہو ہی نہیں سکتا. تو جیسے آپ نے خود کہا 3 دہائیوں سے چل رہا ہے, اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم ٹرو رہے ہیں اپنے مشن کو اپنی طرف سے, اور لوگوں کا یقین ہے کہ واقعی جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے کہ 75% سے زائد مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے. بالکل صحیح. اسی لیے یہ ہسپتال اتنی دیر سے چل رہا ہے. دوسرا ہسپتال پشاور میں بنا, اس کو بھی 9 سال ہو گئے ہیں, اور اب کراچی میں اس وقت زیر تعمیر ہے ہمارا تیسرا اور سب سے بڑا کینسر ہسپتال. کس سٹیج پر ہے کراچی کا؟ اس کا گرے اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے, فنشنگ کا کام چل رہا ہے, تقریباً 18 مہینے کا کام رہتا ہے, اور ہماری انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اگلے سال کھل جائے گا. اس سے پیشتر کے اندر آگے بڑھے, ایک بہت بنیادی سا سوال. کینسر کے اسپتالوں سے متعلق بالعموم کہا جاتا ہے کہ جی وہ سب مریضوں کا فری علاج نہیں ہوتا وہاں پہ. تو ذرا آج واضح کر دیجئے اس کو کہ کس سٹیج تک کے جو مریض ہیں ان کے لیے مکمل علاج کی فری علاج کی سہولت ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہے, ذرا پلیز بتائیے گا. کینسر ایک بیماری نہیں ہے, مختلف کینسرز ہوتے ہیں, تو ہر کینسر کی ہم نے مختلف سٹیجز ڈیفائن کی ہوئی ہیں بیسڈ آن ٹریٹیبلٹی. جتنا امکان ہو کہ مکمل علاج ہو سکتا ہے صرف ہم یہ دیکھتے ہیں. تو کچھ کینسرز کو 50 سال کی عمر تک ہم لیتے ہیں, کچھ کو 70 یا 80 سال کی عمر تک بھی لیتے ہیں. اٹ جسٹ ڈیپینڈس کہ ان کا کیا امکان ہے کہ مکمل علاج ہوگا, کیونکہ علاج زکوٰۃ سے ہو رہا ہے, اور زکوٰۃ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے, ہم بڑی سیریسلی اس کو کیئرفلی ہینڈل کرتے ہیں. تو ہمارا بھی یقین یہ ہے کہ جو ڈونرز دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ استعمال ہو جہاں سب سے زیادہ بینیفٹ ہو سکے. بالکل صحیح, بالکل درست بات. اور اب ہم اگر بات کریں تو اس وقت جب ہم یہ 38 بلین کے ایسٹیمیٹڈ بجٹ کی بات کرتے ہیں 2025 میں, تو اس میں جو اسپتال زیر تعمیر ہے کراچی کا, اس کی لاگت بھی ہے یا وہ اس کے علاوہ ہے؟ نہیں, وہ اس میں شامل ہے. اس میں یہ بجٹ 38 بلین کا ہے کہ دونوں ہسپتال جو ایگزسٹ کرتے ہیں لاہور میں اور پشاور میں, ان کا جو فری علاج کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے. تو ان کی رننگ کاسٹ سارے اس میں شامل ہیں, اور اس میں 3 ارب روپے خاص کراچی پروجیکٹ کے لیے اسپیسیفکلی شامل ہیں, جس سے کراچی کا کام مکمل ہوگا, اور انشاءاللہ اگلے سال کے اخیر تک کراچی کا بھی ہسپتال کھل جائے گا. ڈاکٹر صاحب, اب کینسر کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی کسی بھی شخص, کسی بھی فرد پر یہ خبر بریک کی جاتی ہے کہ آپ کو کینسر ہے, تو ظاہر وہ شخص کی حد تک نہیں, پوری فیملی, پورا خاندان, اس سے جڑے ہوئے تمام لوگ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کینسر ڈائگنوز ہونے سے آنورڈ جو سفر ہوتا ہے نفسیاتی طور پر, خاندانی طور پر, اس پر ذرا آپ کچھ روشنی ڈالیے کہ کتنی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ایک فیملی کو یا ایک انڈیویجول کو کہ اسے سپورٹ کیا جائے شوکت خانم جیسے اداروں کی جانب سے. یس, جیسے آپ نے کہا جب بھی کینسر کا کوئی نام سنتا ہے تو ان کو ایک دم خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے کینسرز کا مکمل علاج ممکن ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے کچھ کینسرز ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو لیٹ سٹیج میں لوگ آتے ہیں, اس لیے وہ لاقابل علاج ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اسی بیماری کے ساتھ آپ جلدی آئیں, خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے کامن ہے, وہ ارلی سٹیجز میں 95% سے زیادہ مکمل علاج اس کا ممکن ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ سٹیج 3 میں آتے ہیں, جبکہ صرف 40% علاج ہو سکتا ہے مکمل.
سو اس لیے ہم بہت اسٹریس کرنا چاہتے ہیں کہ ارلی ڈائگنوسس ارلی ڈیٹیکشن بہت ضروری ہے, اس سے بالکل یہ چینج ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے, اور اگر ہم بریسٹ کینسر کی ہی تھیم لیں تو ہم ہر مہینے اپنا معائنہ کرنا ضروری ہے ہاتھ سے. کوئی بھی گلٹی محسوس ہو چھاتی میں تو فوراً چیک کروائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, کیونکہ زیادہ تر کیسز میں وہ کینسر نہیں ہوگا, لیکن اگر ارلی پتہ چل جائے تو کیور ہو سکتا ہے, مکمل علاج ہو سکتا ہے. باقی جو اسٹریس وغیرہ ہے جب پیشنٹس آتے ہیں ان دا سسٹم, تو ہمارے یہاں فل ٹائم سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ ہیں جن کے پاس ہم ریفر کر سکتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. بچے 11% ہوتے ہیں ہمارے مریض, ان کے پیرنٹس کو ہم سب کو ریفر کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, کیونکہ بچے سے زیادہ اکثر پیرنٹس کو اسٹریس ہوتا ہے نیچرلی. اور پھر جو ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں وہ بھی اسٹریس سفر کرتے ہیں بار بار کینسر پیشنٹس کو دیکھنے کا, تو ان کے لیے بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کاؤنسلنگ اپنے اسٹاف کے لیے بھی. رائٹ. تو جب ہم کینسر کے مرض, کینسر کی ریسرچ, کینسر کے علاج کی بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ شوکت خانم ہاسپٹل سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جدت کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, ایکسپرٹیز کے اعتبار سے شوکت خانم میں کیا الگ ہے, کیا اسپیشل ہے کہ سب لوگ اس کی بات کرتے ہیں اور سب لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں؟ سو ہمارے مشن اسٹیٹمنٹ میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ہم ماڈل انسٹیٹیوشن بننا چاہتے ہیں ٹو شو پاکستان میں بھی ایکسلنس پاسبل ہے. رائٹ. دوسرا ہم اعلیٰ معیار کا ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ فیسلٹیز, تشخیص کی بھی اور علاج کی بھی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کٹنگ ایج پہ رہیں, ٹیکنالوجی میں, اکوپمنٹ میں اور اسٹاف میں. صحیح. سو یہی سب سے بڑے چیلنجز بھی ہیں پاکستان میں. ایک تو یہ کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہے, دوائیاں بہت مہنگی ہیں, اکوپمنٹ بہت مہنگی ہے, ڈالرز میں پے کرنا پڑتا ہے, روپی کی ویلیو ہر وقت گر رہی ہوتی ہے. دوسرا مین پاور, ٹرینڈ اسٹاف کو ہائر کرنا اور ان کو ریٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ جو کرنٹ اکنامک کلائمیٹ ہے اس کی وجہ سے. لیکن بہرحال ہم نے کنسسٹنٹلی اس پہ بہت محنت کی ہے, اور اسی لیے بجٹ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم صرف بیسٹ کوالٹی میڈیسنز پرووائڈ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو, اور ہائیسٹ پاسبل لیول آف جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم لیڈرز تھے. پیٹ اسکین سب سے پہلا پاکستان میں ہم نے لگایا. جب لاہور میں ہاسپٹل کھلا تھا 30 سال پہلے تو سب سے پہلا MRI اسکین وہاں لگا تھا. اینڈ سو ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں, اور کراچی میں بھی انشاءاللہ اسی طرح کٹنگ ایج اکوپمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے چونکہ ہمارا رابطہ رہتا ہے لوگوں سے, ہم بات کرتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد ہمارے احباب, ہمارے رشتہ دار. تو ذاتی طور پر تو شوکت خانم اسپتال کی شفافیت کے حوالے سے, وہاں جو علاج کی سہولیات ہیں اس کے حوالے سے ہم کنونسڈ ہیں اوبیسلی, اور ہم بارہا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھنے والوں کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پر بات کیجئے کہ شوکت خانم اسپتال میں شفافیت کا جو ایک نظام ہے وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے, کیسے یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو عطیات آ رہے ہیں وہ مستحق ترین لوگوں پر صرف ہوں. سو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جتنے فائنینشیل اکاؤنٹس ہیں, آڈیٹڈ اکاؤنٹس 1989 سے لے کے آج پچھلے سال تک, وہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں, وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. ہم پاکستان سینٹر فار فلانتھروپی جو ہے وہ ہمارا اینیول ہر سال آڈٹ کرتا ہے, وہ بھی ہمارے سرٹیفیکیشن ہے. زکوٰۃ کیونکہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ہمارے بجٹ کا, تو 5-6 سال پہلے ہم نے اس کی بھی ایکسٹرنل ویلیڈیشن کروانی شروع کی. تھرڈ پارٹی آڈٹ اس کا بھی ہوتا ہے, اور ہمارا انڈیپینڈنٹ شریعہ ایڈوائزر ہیں جنہوں نے ہمیں سرٹیفائی کیا ہوا ہے کہ ہمارے تمام جو زکوٰۃ کے پروسیسز ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں, اسلامک پرنسپلز کے مطابق ہیں. اگر ہم کلینکل سائڈ پہ آئیں, جو میں کوالٹی کی بات کر رہا تھا, تو سب سے اچھی جو ہیلتھ کیئر کی سرٹیفیکیشن ہے وہ جوائنٹ کمیشن ایکریڈیٹیشن ہے. جوائنٹ کمیشن ایک US کا ادارہ ہے جو وہاں کے ہاسپٹلس کو ایکریڈٹ کرتا ہے, اسی طرح وہ اوورسیز بھی کرتا ہے. تو ہمارے دونوں ہسپتالوں کی وہ ایکریڈیٹیشن ہوئی بھی ہے, اور 2022 میں جوائنٹ کمیشن نے ایک نئی فارم آف ایکریڈیٹیشن شروع کرائی جس کو انٹرپرائز ایکریڈیٹیشن کہتے ہیں. تو سپٹمبر 2022 میں ہم دوسری آرگنائزیشن دنیا کی جس میں جوائنٹ کمیشن انٹرپرائز ایکریڈیٹیشن حاصل کی, جس میں انہوں نے ہماری تمام فیسلٹیز لاہور, پشاور, کراچی کو ایک ساتھ آڈٹ کیا. US سے ٹیمز آتی ہیں وہ دیکھنے, تو وہ بھی سرٹیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ ہماری کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ سب سے بڑی بات ہے کہ جو گراؤنڈ پر کام ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے لوگ جو مستفید ہو رہے ہیں شوکت خان اسپتال کی فیسلٹی سے, وہ ظاہر اس سے بڑی دلیل تو سب سے بڑا ایڈورٹائزمنٹ تو وہی ہے. بالکل درست بات. اب ہم آ جاتے ہیں وہ لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں شوکت خانم کو, ہم ذرا ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب بھی ہمیں پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوتا ہے, جتنی بھی
اوورسیز کمیونٹی ہے بہت ہی جذباتی طور پر وابستہ دکھائی دیتی ہے ہمیں شوکت خانم اسپتال کے ساتھ. جب ہم جاتے ہیں تو وہ تقریباً ہر ٹور میں ہر دوسرا شخص بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی فنڈ ریزنگ ہوئی تھی شوکت خانم کے حوالے سے اور ہم نے اتنے پیسے ریز کیے ہیں. جی تو اس پر ذرا میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ضرور آپ کچھ بات کیجیے. سو ہمارا جو بجٹ ہے اس میں 38 بلین کا جو آپ نے فگر بتایا اس میں سے 11 ارب ہماری اپنی انکم ہے جو ہمارے لیبارٹری کلیکشن سینٹرز سے یا جو پیشنٹس 20% پیشنٹس پے کرتے ہیں. تو یہ سسٹینیبل بھی ہے سم ہاؤ ایک ماڈل. وہ ہے. باقی جو ہے وہ زکوٰۃ اور عطیات سے آتا ہے. اس سال کا ہمارا ٹارگٹ زکوٰۃ کا 11 ارب روپے ہے اور 13 ارب نان زکوٰۃ ڈونیشنز ہیں. جو جتنی ڈونیشنز آتی ہیں زکوٰۃ اور عطیات اس میں سے 55% جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں. اچھا 50% سے ذرا زیادہ اور وہ ساری پاکستانی کمیونٹیز ہیں. بڑی بات ہے کہ 45% یا 40% پاکستان سے بھی 45% پاکستان سے آتا ہے. زکوٰۃ اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں بٹ سارا سال دے سکتے ہیں اور سارا سال یہ ڈونیشنز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اوورسیز پاکستانی سے تو ہمیشہ اس پروجیکٹ کو بہت دل کھول کے سپورٹ کیا ہے. اینڈ ایز یو سے یو ایس میں یو کے میں ناروے فرانس کینیڈا میں آسٹریلیا میں اور یو اے ای میں ہم رجسٹرڈ ہیں ایز اے چیریٹی. تو وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ٹیکس بینیفٹ بھی ہوتا ہے ہمیں ڈونیٹ کرنے سے. بٹ وہ ویب سائٹ پہ اور بہت مختلف طریقے ہیں ڈونیٹ کرنے کے. اور وہ اسکرین پر بھی اس وقت ساری ڈیٹیلز خواتین و حضرات چل رہی ہیں. اگر آن لائن ڈونیشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. آن لائن پورٹل یا جو پلیٹ فارمز ہیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی ایمبیگوٹی ہے جسے آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں سر وہ بھی اسکرین پر موجود ہیں. تو پلیز ظاہر ہے یہ شاید ہمارے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اٹ سیلف کتنا شاندار ادارہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کتنا تعلق ہے پیشنٹس سے براہ راست ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی جاب نیچر کے حوالے سے؟ جی میں 30 سال سے وہاں کام کر رہا ہوں جب سے ہاسپٹل کھلا ہے اور میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں میدے کا ڈاکٹر ہوں. تو ابھی بھی میں 50% جو میرا ٹائم ہے وہ کلینکل ہی ہے. تو میں کلینکس بھی کرتا ہوں اینڈوسکوپی. تو میں اس میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس طرز کے مریض شوکت خانم میں آتے ہیں, کیا امیدیں لے کر آتے ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کن علاقوں سے آتے ہیں, کیا چیلنجز اور کیا پرابلمز ہوتے ہیں ان کے, اور آپ کے دل کے قریب سب سے زیادہ کون سا ایج گروپ ہے یا کس طرز کے مریض آپ جن کے لیے زیادہ فیل کرتے ہیں؟ سو جیسے میں نے کہا 75% سے زیادہ مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے. تو اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ فائنینشلی ڈس ایڈوانٹیج بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ملک بھر سے آتے ہیں, کوئی حصہ نہیں ملک کا جہاں سے نہیں آتے. جب لاہور صرف ہاسپٹل تھا تو تقریباً 30% مریض جو تھے وہاں پہ وہ کے پی کے اور افغانستان سے آتے تھے. ہماری پالیسی ہے کہ ہم کوئی نیشنلٹی ریلیجن جینڈر کسی چیز پہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے. جو آ گیا ہے اگر وہ ہمارے کرائٹیریا فلفل کرتا ہے, کسی مذہب سے تعلق ہے, کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, کچھ بھی سیاست کا تو خیر بالکل ہی تعلق نہیں ہے, وہ تو پوچھا بھی نہیں جاتا. لیکن جو آپ کو ڈیموگرافک انفارمیشن ہے وہ تو ہم لیتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. سو اسی لیے پشاور میں دوسرا ہسپتال کھلا تھا تاکہ وہاں کے مریضوں کو کیئر مل سکے. اب کراچی میں کھل رہا ہے تو انشاءاللہ یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ لاہور سے دگنا ہے سائز میں بھی اور تمام فیسلٹیز میں بھی, سہولیات میں. تو یہ نہ صرف کراچی کو بلکہ پورے سندھ کو اور جنوبی بلوچستان کو بھی سرو کرے گا. عمران خان صاحب نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ انشاءاللہ چوتھا ہاسپٹل کوئٹہ میں کھلے گا. تو کراچی کے کھلنے کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ کام شروع ہوا ابھی نہیں. کراچی کافی بڑا پروجیکٹ ہے, وہ انشاءاللہ چل پڑے تو پھر وہ تو نسبتاً اگر ہم کراچی کے شوکت خانم کی بات کریں اور لاہور کے شوکت خانم کی بات کریں تو بیڈز کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے کیا فرق ہے دونوں میں؟ سو کراچی لاہور کا ہاسپٹل 5.5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ کنسٹرکٹڈ ہے اور کراچی کا 11 لاکھ اسکوائر فٹ پہ, بالکل دگنا ہے. لاہور میں اس وقت 200 ان پیشنٹ بیڈز ہیں, کراچی میں 400 سے زیادہ بن رہے ہیں. لاہور میں پاکستان کی سب سے بڑی ہمارے پاس ریڈیشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے جو بجلی کی شعاؤں سے کینسر کا علاج ہوتا ہے. 5 وہاں پہ ریڈیشن مشینز ہیں, کراچی میں ہم 10 لگا رہے ہیں. لاہور میں 8 آپریشن تھیٹر ہیں, یہاں 16 ہیں. سو ہر چیز دگنی ہے اور ظاہر اس کے لیے پھر زیادہ لوگوں کے تعاون کی, زیادہ مدد کی ضرورت ہے. اور ہمیں کراچی سے بہت امیدیں ہیں کہ کراچی ہمارا اکنامک ہب ہے, تو کراچی کے لوگ اور رئیس لوگ خاص طور پہ انڈسٹریلسٹ بزنس مین دل کھول کے اس کو سپورٹ کریں. ایسا ہی ہے, اور کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ نے بہت دیا ہے اور وہ واقعتاً ہر ایسے پروجیکٹ میں کہ جس پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جس پر وہ بہت بلا شبہ بہت ہی مثالی طور پر ڈونیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ایسا شخص کہ جس کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے, افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنا علاج, اور کینسر میں وہ یا اس کی فیملی کا کوئی شخص مبتلا ہو گیا ہے,
لیکن چونکہ شوکت خانم جیسی فیسلٹیز اور جو ایکسپرٹیز ہیں وہ شاید کہیں اور نہیں ہیں، تو کیا ایسے اشخاص کے لیے کہ وہ پے کریں اور اپنا علاج کروا سکیں شوکت خانم سے، ایسی کچھ سہولیات ہیں؟ 20 سے 25% جو ہمارے مریض ہیں اوور آل وہ خود پے کرتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. سو بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں پیئنگ پیشنٹس کو بھی. بات صرف یہ ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے دونوں میں. اچھا، جو سپورٹڈ پیشنٹس ہیں اور یعنی جو پیئنگ پیشنٹس ہیں دے کے اپنا علاج کروا رہا ہے وہ بھی ویسے ہی اسی لائن میں لگیں گے، ان کو بھی وہی ڈاکٹر دیکھیں گے. جو سپورٹڈ پیشنٹس ہیں ان کو بھی وہی دوائیاں ملیں گی جو پیئنگ پیشنٹ کو ملیں گی، وہی ٹیسٹس ہوں گے. جو کمروں میں داخل ہوں گے، ہمارے یہاں کوئی جنرل وارڈز نہیں ہیں، کوئی پرائیویٹ رومز یا VIP رومز نہیں ہیں، بلکہ تمام کمرے ایک جیسے ہیں. 2 بیڈز ہوتے ہیں اور اکثر ایک بیڈ پہ پیئنگ پیشنٹ ہوتا ہے اور ساتھ والے بیڈ پہ سپورٹڈ پیشنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹرز اور نرسز کو نہیں پتا ہوتا کہ کون پے کر رہا ہے اور کون سپورٹڈ ہے، سب کے ساتھ ایک تاکہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو سکے، ایک جیسا اور اچھا معیار کے اسٹینڈرڈ رکھا جائے سب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں جاننا چاہوں گا، جس طرح میں ابھی بات کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ جو بھی حیثیت اور بساط ہے ہماری، اس کے مطابق رضاکارانہ طور پر میں بھی اپنی خدمات، چاہے پاکستان کے باہر کچھ ایونٹس میں شرکت کرنا ہو، فنڈ ریزنگ ہو، انشاءاللہ میں خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کرتا ہوں شوکت خانم اسپتال کے لیے. لیکن ایسے لوگ جو دیکھ بھی رہے ہیں کہ مالی طور پر تو ظاہر ہے جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جو اپنا وقت دے سکتے ہیں یا کسی اور طرح سے ایفرٹ کر سکتے ہیں شوکت خانم کے لیے، وہ بھی ذرا آپ بتائیے نوجوانوں. سو ریگولرلی ہمارے پاس والنٹیئرز آتے ہیں، اسکول چلڈرن، یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں الیکٹیوز کرنے، والنٹیئر کرنے، پیشنٹس کو ویل چیئرز میں پش کرنے کے لیے، پیشنٹ گائیڈ بننے کے لیے. ایک خاص ہمارا پروگرام ہے ہاسپٹل اسکولنگ پروگرام. میں نے کہا تھا کہ بچے 11% ہوتے ہیں پیشنٹس. اکثر پاکستان میں بچے 30-40% تو کبھی اسکول گئے ہی نہیں. بہت سارے اور بچے ہوتے ہیں جن کا کینسر کی علاج کی وجہ سے ان کا اسکول بہت مس ہوتا ہے، 2-2.5 سال چلتا ہے علاج، اور پھر جب علاج مکمل بھی ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے واپس اسکول جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بیکاز انہوں نے اتنی کلاسز مس کر لی ہوتی ہیں. 8 سال کا بچے کو آپ کہیں کہ 4 سال کے بچوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھو، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے کوئی 10-11 سال پہلے اسکولنگ پروگرام شروع کیا تھا جو کہ انٹائرلی والنٹری ہے. لوگ آ کے تو بچوں کو ان کے سلیبس کے مطابق جو اسکول سے آتا ہے ان کا وہ پڑھاتے ہیں، تاکہ اگر انہوں نے کبھی پڑھا نہیں پہلے تو ان کو پڑھنا سکھاتے ہیں، ورنہ ان کو اسکول کے سلیبس کے ساتھ ساتھ کرنٹ رکھتے ہیں تاکہ جب علاج مکمل ہو تو وہ اسی اسکول میں واپس جا سکیں. یہ سارا والنٹیئرز رن کرتے ہیں. کیسے اس کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں ہم؟ کیسے؟ ہماری ویب سائٹ پہ تمام ڈیٹیلز ہیں والنٹیئرز کو رجسٹر کرنے کے لیے، اور پھر ہم ان کو خود کانٹیکٹ کریں گے. میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شوکت خانم جیسے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ جڑیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں ہاسپٹل کو، ان کو خود یقین آئے بجائے ہماری بات صرف سن کے. بالکل ٹھیک ہے. تو وی انکریج دس. آپ جو نمبرز ہیں کینسر کے حوالے سے وہ الارمنگ ہیں، بڑھ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں؟ اس پر بھی ذرا بات کیجیے گا کہ ہمیں مزید ضرورت ہے شوکت خانم اور اس کے باقی اسپتالوں کی یا جیسے باقی اداروں کی. جی سو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ اگر تمام پاکستان کے مریضوں کے کینسر کے مریضوں کا علاج شوکت خانم لاہور جیسی فیسلٹی میں کرنا ہے تو 20 ہسپتال چاہیے ایسے. تو ابھی کراچی والا تیسرا ہوگا. 1,80,000 اس وقت نئے کینسر پیشنٹس ڈائگنوز ہوتے ہیں ہر سال، اور کیونکہ وہ اکثر ان میں سے لیٹ سٹیج پہ پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آدھوں کی 90,000 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی سال میں. تو یہ ایک بڑی فرائٹننگ اسٹیٹسٹک ہے. کینسر اویئرنیس بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، اینڈ ایز اے ریزلٹ کینسر کے ڈائگنوسیز بڑھ رہے ہیں. میرے خیال سے کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ کینسر کی انسیڈنس بڑھ رہی ہے، بٹ اویئرنیس کی وجہ سے لوگ پہلے آ رہے ہیں ڈاکٹرس کے پاس اور پتہ چل رہا ہے ان کے کینسر کا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ کینسر اویئرنیس ہو، ارلی ڈیٹیکشن، ارلی ڈائگنوسس ہو. کچھ کینسرز ہیں جو انٹائرلی پریونٹیبل ہیں، جو ٹبیکو ریلیٹڈ کینسرز ہیں، تمباکو کے استعمال سے، پان، چھالیا، گٹکا. مردوں میں ملک بھر میں منہ کا جو کینسر ہے وہ مردوں میں سب سے کامن کینسر ہے، منہ، زبان، جبڑوں کا، مسوڑوں کا، اور یہ انٹائرلی پریونٹیبل ہے ان چیزوں کو اوائڈ کرنے سے. پھر اپنا وزن اپنی ہائٹ کے مطابق آپٹیمم ٹھیک رکھنے کے ساتھ کچھ لیور کے کینسر، بریسٹ کا کینسر کی ہی انسیڈنس کم ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. اگین جس طرح میں نے آپ سے درخواست کی کہ ہر شخص اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اگر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اور جیسے باقی اداروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دے تو بہت سارا جو برڈن ہے ہمارے ہیلتھ انفراسٹرکچر پر وہ بھی کم ہوگا اور بہت سارے لوگوں کی زندگی بچے گی اور زندگی تبدیل ہوگی. تو میں نے ظاہر ہے
ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر یہ درخواست کی کہ ہمارے اپنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ہماری پریزنس ہے کہیں فنڈ ریزنگ کے لیے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، جہاں جہاں شوکت خانم کینسر ہسپتال کو ضرورت ہے ہم اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی نہ کسی ایسے کام سے ضرور جڑ جائیے کہ جو آپ کی زندگی کو ایک مقصدیت دے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. اور بس ہم بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن ویسے کراچی کے اکثر لوگوں کو ابھی بھی نہیں معلوم کہ کراچی میں کس جگہ پر ہے اور یہ کب تک انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گا. کراچی کے DHA سٹی میں ہے، رائٹ، مین ہائی وے پہ ہے. سو بہت آئیڈیل لوکیشن ہے، خاص طور پہ جو سندھ سے لوگ آئیں گے ان کو شہر میں نہیں آنا پڑے گا، پہلے ہی وہ وہاں اتر سکتے ہیں. اوکے. اور انشاءاللہ اگلے سال کے اینڈ تک ہمیں امید ہے کہ یہ کھل جائے گا 2026 کے دسمبر کے آس پاس. شہر سے بھی اس کی اپروچ یوں بہتر ہوگی کہ ابھی وہ ایک نیا ایکسپریس وے بن رہا ہے، تب تک بن جائے گا اور وہ سارا آپریشن فلی آپریشن ہو جائے گا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر. آف کورس جس طرح اقرار بھائی نے کہا، اور کچھ نام ہوتے ہیں وہ کریڈیبلٹی کی ضمانت بن جاتے ہیں، وہ نام اٹ سیلف، وہ برانڈ اٹ سیلف، اینڈ آئی ایم شیور کہ شوکت خانم ان میں سے ایک ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ اپنے طور پہ ہمیں اس طرز کے اداروں کے اور اس ادارے کے ہاتھ ضرور مضبوط کرنے چاہیے. تو بہت شکریہ ایک بار پھر، اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری تالیوں کی ضرورت ہے. ہم شوکت خانم اسپتال کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اتنی زبردست خدمات پیش کرنے میں. بریک کے بعد ہم دوبارہ آ جائیں گے.